अमीर अलैहिस्सलाम हमारे आइम्मा के, हम उनको जद्दुल आइम्मा भी कह सकते हैं, और वो अमीर अलैहिस्सलाम भी हैं, अमीर अल-मोमिनीन भी हैं, और उनके जितने भी खिताब हैं, शुजा हैं, सखी हैं, सब कुछ हैं। मगर दुनिया की जब तारीखें पढ़ें तो हर तारीख में उनका वो मकाम नहीं मिलता कि किसी ने उनका मकाम कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। कहीं पर नऊज़ बिल्लाह किसी ने उनकी मुखालफत भी की है। लेकिन शख्सियत हुसैन एक ऐसी है कि मैंने जितनी किताबें पढ़ी उनमें हुसैन अलैहिस्सलाम की सिर्फ तारीफ ही मैंने पढ़ी, उनकी किसी ने न तो मजम्मत की ना उनकी मुखालफत की। तो वो चंद जुमले मैं आपको बताना चाहता हूँ। रशिया, रूस, जिनको लोग फेथलेस ला मजहब कहते हैं, सेकुलर भी है, फेथलेस भी हैं, ला मजहब भी हैं, उन्होंने एक किताब इंसाइक्लोपीडिया छापी है। इंसाइक्लोपीडिया ये उस तारुफी किताब को कहते हैं जिसमें किसी का तारुफ कराया जाए। जब बहुत सी शख्सियतों को मिलाकर उनका तारुफ किसी किताब में पेश कर दिया जाए तो उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया छापा है। उस इंसाइक्लोपीडिया में उन्होंने 2 सफ़े दिए इस्लाम को 2 सफ़े दिए सिर्फ। और उस इंसाइक्लोपीडिया का मायार इतना बुलंद है कि उसमें उन्होंने खुरूशेफ को भी जगह नहीं दी। यानी रशियन कौम के ज़ेर में उस इंसाइक्लोपीडिया का, यूं समझ लीजिए, आपको मैं बड़ी मुख्तसर सी करीब से एक मिसाल दूं कि ये UAE का एक इंसाइक्लोपीडिया छपता है, तो उसमें ये हुक्मरान जो हैं दुबई के, उनका नाम भी आता है, जो अबू धाबी के हैं उनका नाम भी आता है, रासुल खैमा का भी आता है, शारजा का भी आता है, अजमान का भी आता है, और जो बाकी भी हैं उनका आता है। लेकिन उसमें वज़रा का नाम नहीं आता। तो मालूम हुआ कि इस इंसाइक्लोपीडिया का मायार वज़रा से बुलंद है। बात समझे आप? तो उनका जो खुरूशेफ है उसका भी उन्होंने उसमें नाम नहीं दिया। गोया दुनिया के जो वजीर आजम या सदर हैं उससे भी बड़े लोगों का उन्होंने वो इंसाइक्लोपीडिया छापा है। उसमें उन्होंने 2 सफ़े दिए इस्लाम को, एक हजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और एक जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को, और किसी का तस्करा नहीं है उसमें। और जनाब हुसैन के बारे में वो लिखते हैं कि हुसैन was the only and true descendant of Muhammad and his ism, कि वो सिर्फ हुसैन था। ये रूस वाले लिख रहे हैं जिनका मजहब ही कोई नहीं, जो खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हुसैन और सिर्फ हुसैन था जो रसूल का सही जानशीन था और जिसने रसूल के मिशन पर सही अमल किया। ये रूस वाले लिखते हैं। अब मिस्टर हेटी हैं, एक मिस्टर हेटी यूरोप के मुअर्रिख हैं, बड़े मशहूर हैं, पढ़े लिखे लोग उनके नाम से वाकिफ होंगे। वो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, तारीख आलम में लिखते हैं कि हुसैन हैज प्रूव्ड ओवर ऑल द अर्थ that evils can perish goodness but can never subdued। हुसैन ने पूरी सफ़ा ज़मीन पर यह साबित कर दिया है कि बुराई नेकी का सर काट तो सकती है लेकिन नेकी का सर झुका नहीं सकती। हाँ, अब देखिए ये बच्चे में कितना जोश आ गया। इसलिए जोश आया इस बच्चे में कि ये उसको मानने वाला है जिसने बचपन में अजदहा को चीर दिया था। जोश आना चाहिए ना। किसी को मानने वाले की पहचान ही यही होती है कि अगर उसमें उसकी सारी खसाइल ना आए तो कम से कम उसकी खसाइल की परछाई, उसके खसाइल का साया उसमें जरूर हो। ये बच्चा है ना, इसमें वो जोश है। आप एक नारा ऐसा लगाएं जैसे कि खैबर शिकन का नारा लगाया जाता है। अब जनाब पंडित नेहरू अपनी बिब्लियोग्राफी में लिखता है, पंडित नेहरू को तो सभी जानते हैं ना, हिंदुस्तान की मौजूदा वजीर आज़म का बाप और साबका वहाँ का वजीर आज़म। वो अपनी बिब्लियोग्राफी में लिखता है कि हुसैन वाज टेरर फॉर इवल्स, कि बुराइयों के लिए हुसैन एक दहशत था। समझे नहीं आप? यानी बुराइयां हुसैन का नाम सुनकर भाग जाती थी, हुसैन उनके लिए एक दहशत था। ये नेहरू लिखता है। और गुरु नानक का एक शेर आपको सुनाओ। गुरु नानक का शेर जो उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि जगत गुरु हुसैन है। ये देखिए, हर मजहब से मैं आदमी आपके सामने पेश कर रहा हूं।
اور گرو نانک تو ان کے مذہب کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ ان کے مذہب کے پیمبر ہیں، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، گرو ہیں، دیوتا ہیں، بھگوان ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جگت گرو حسین ہے، ایسا ہور نکو، ایسی مرنی مر گیا، نام لے جگ رو۔ جگت گرو حسین ہے، ایسا ہور نکو، ایسی مرنی مر گیا، نام لے جگ رو۔ یہ گرو نانک نے کہا۔ اور ایک شعر بڑے خوبصورت مجھے یاد آ گیا، گجرات کا میں رہنے والا ہوں، گجرات کے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں۔ وہاں ایک سائیں فیروز نگینہ ہوتے تھے، شاعر پنجابی کے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا جناب حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی تعریف میں۔ وہ لکھتے ہیں، کر کے ذبا حسین نو شمر کیا، ہن اس قوم چ رہی نی جان باقی۔ کر کے ذبا حسین نو شمر کیا، جب جناب حسین علیہ السلام کو ذبح کر لیا تو فخر سے کھڑا ہو کے کہنے لگا اب اس میں کچھ جان باقی نہیں رہی، یہ سارے سب کو ہم نے ختم کر دیا، اب ان کی بقا کچھ بھی نہیں ہے۔ کر کے ذبح حسین نو شمر کیا، ہن اس قوم چ رہی نی جان باقی۔ چڑھ کے نیزے تے سر نے آواز کیتی، سب کچھ ریا جے ریا ایمان باقی۔ یہ شخصیت حسین ہے، ہاں جی، جناب حسین علیہ السلام کی یہ شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ شخصیت وہ جس کی غیر تعریف کریں، اب گھر والے تعریف کریں تو وہ تو کوئی بات نہیں۔ حسین ایک ایسی شخصیت ہے جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، پورے عالم پر محیط ہے، پورا عالم جو ہے وہ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے، ان کی حکومت کے زیر نگیں ہے۔ اور اس کا ثبوت ایک اور ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے۔ یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا غور سے پڑھیں، سنتے تو آپ رہتی ہیں، تو پھر اس میں جو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، وہ ویسے نہیں آتا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب بتائیے جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا؟ جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، جو جائے گا جوان ہوگا۔ اگر جوان ہی سب ہوں گے تو حسین علیہ السلام سب کے سردار، تو جب سب کے سردار ہوئے تو جنت میں تو وہ جائیں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، جن میں حسد نہیں ہوگا، جن میں کدورت نہیں ہوگی، جن میں محبت ہوگی، جن میں شفقت ہوگی، جن میں یہ باتیں ہوں گی، وہ جنت میں جائیں گے نا۔ جتنے پاکیزہ اور مصفہ اور صاف اور اچھے ذہن کے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ گویا حسین جو ہیں ان کی سرداری کا بھی یہ معیار ہے کہ اگر سرداری ان کو ملی تو صرف اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی سرداری بھی نہیں ملی۔ اچھے لوگ جو ہیں اس دنیا میں ہوں، اس دنیا میں ہوں، اس کائنات میں ہوں، اس کائنات میں ہوں، حسین ان کے سردار ہیں۔ تو وہ حسین جو پوری دنیا کا، عالم کا، کائنات کے اچھے لوگوں کا سردار ہے، اس کا ذکر ہر مطلبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے سوجھ بوجھ، اپنی اپنی عقیدت، اپنی اپنی محبت، اپنے اپنے پیار، اپنے اپنے خلوص، اپنی اپنی مودت کے ساتھ کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ پشتو میں کر رہا ہے، کوئی فارسی میں کر رہا ہے، کوئی عربی میں کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، ہاں جی۔ بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے۔ چھری کے نیچے وہ خالق سے راز کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے۔ یہ حسین تھے، حسین ایسے تھے۔ اس لیے میں اب اپنے موضوع پہ آج بھی مختصر ہی آؤں گا، چونکہ تھوڑا سا وقت اس میں نے گزار دیا۔ میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں مسئلہ ہے محبت کا۔ حسین کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف محبت کا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، میں عالم نہیں ہوں، مگر میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ میں باب العلم پہ کھڑا ہوں۔ آپ یقین مانیں گے کہ میں نے قرآن کسی سے نہیں پڑھا؟
آپ یقین مانیں گے میں نے تفسیر کسی سے نہیں پڑھی، آپ یہ بات مانیں گے کہ میں نے ترجمہ کسی سے نہیں پڑھا. یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سایہ ہے میرے اوپر، اور میں باب العلم پہ بیٹھا ہوں، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے ترجمہ بھی آتا رہتا ہے، میں تفسیر بھی بیان کرتا ہوں، اور کوئی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط پڑھ رہا. تو یہ گزارش یہ کرنی تھی کہ یہاں محبت کا، عقیدت کا مسئلہ ہے. حسین علیہ السلام کی حیثیت کو بیان کرنا، ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کے فضائل کو، ان کے مصائب کو بیان کرنا جو ہے، یہ صرف محبت اور عقیدت ہے. اور جو عقیدت اور محبت والا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سنا جاتا ہے. لہٰذا بس آخری جملہ عرض کرنا ہے کہ حسین کی مجلس پڑھنے والے پر کبھی کسی قسم کی تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف محبت کا مسئلہ ہے. اب مجھے ایک بات اور چھوٹی سی یاد آ گئی. میرے والد صاحب بھی ذاکری کرتے تھے اور بہت اعلیٰ ذاکر تھے، بہت اعلیٰ. لیکن جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے وہ بھی پڑھتے تھے، لیتے کچھ نہیں تھے. ان کے ایک استاد تھے سید مبارک علی شاہ مرحوم، اپنے زمانے کے بہت اعلیٰ ذاکر تھے، وہ بھی بڑے سریلے بھی، بہت خوبصورت پڑھتے تھے. وہ زیارتوں کے لیے کربلا محلہ تشریف لے گئے. واپس آ کے انہوں نے ایک بات والد صاحب کو بتائی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم جب وہاں گئے تو وہاں پر میں تو جا نہیں سکا، میں مشہد مقدس گیا ہوں، وہاں جانے کی مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی. تو فرمانے لگے کہ وہاں پر الگ الگ لوگ اپنی اپنی مجالس قائم کرتے ہیں، مثلا پنجابی اپنا، اردو اپنا، فارسی اپنا، عربی اپنا، باقی جہاں جہاں سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اپنے اپنے الگ وہ بیٹھ کر مجالس کرتے ہیں. تو مجلس ہو رہی تھی، اس مجلس میں ایک ذاکر پڑھ رہے تھے. ذاکر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، جناب حسین علیہ السلام کا سر خولی نے اپنے نیزے پر رکھا اور وہ لے کے چلا، تو راستے میں ایک مقام پر خولی کا جو نیزہ تھا وہ کچھ ادھر ادھر ہو گیا، اس کا توازن برقرار نہ رہا، تو وہ سر زمین پر گرا اور وہاں ایک گڑھا پڑ گیا ہے. یہ ذاکر نے بیان کیا. اس میں مولوی صاحب ایک بیٹھے ہوئے تھے، وہ نفرت سے اٹھ کے چلے گئے کہ یہ روایت غلط پڑ رہا ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے، وہ چلے گئے. لوگوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ عالم ہیں، ان کا جانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذاکر غلط پڑھ رہا ہے. لوگ بھی کچھ مایوس ہوئے، ذاکر صاحب بھی مایوس ہوئے، اپنے گھر چلے گئے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور وہ ذاکر ایک ہی جگہ پر قیام کرتے تھے، ایک ہی جگہ پر ہم رہتے تھے. جب رات کا وقت ہوا کوئی 12 یا 1 کا، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہتے ہیں ہم نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہ مولوی صاحب کھڑے تھے، ان کے گلے میں ان کی جو پگڑی تھی انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی اور ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے تھے. کہنے لگے جی وہ ذاکر صاحب کہاں ہیں؟ شاہ صاحب کہنے لگے ہم نے پوچھا جناب مولوی صاحب آپ تشریف لائیے، بات کیا ہے، آخر کچھ فرمائیے تو سے. کہنے لگے نہیں مجھے پہلے ان کی خدمت میں لے کے چلیں کہ بات بتائیں کیا ہے. انہوں نے کہا بات میں ان کے سامنے جا کروں گا. کہنے لگے ہم ان کو اندر لے گئے. مولوی صاحب کے جب ذاکر صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب ان کے قدموں پہ گر گئے کہ مجھے معاف کر دیجئے. نے کہا جی آپ قبلہ آپ عالم ہیں، میں تو ایک ذاکر ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، میں تو قصیدہ اور بند پڑھتا ہوں، آپ عالم ہیں، آپ مجھ سے کیا یہ مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ کہ نہیں پہلے یہ کہو کہ میں نے معاف کیا. خیر انہوں نے کہا جی معاف کیا. کہنے لگے جب میں ابھی سویا تو مجھے جناب بی بی پاک کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے میرے بیٹے کا ذکر کرنے والے کا دل دکھایا ہے، میں تو اس سے راضی نہیں ہوں. جب تک تم اس کو راضی نہیں کرتے میں تم سے راضی نہیں. اور سنو وہ جو واقعہ اس نے پڑھا ہے وہ بالکل درست ہے، 100% درست ہے. میرے بیٹے کا سر گرا تھا، وہاں گڑھا پڑ گیا ہے اور میں آج تک وہاں جا کے روتی ہوں، تو مجھے معاف کر. اس نے کہا جی بالکل درست ہے. بہر صورت یہ ہے ہر شخص اپنی محبت، اپنی عقیدت اپنے خیال کے مطابق پڑھتا ہے، نہ اس پر تنقید کرنی چاہیے، نہ اس کے خلاف کو بات کرنی چاہیے، اس کو پڑھنے دینا چاہیے. نہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ ہمارے خلاف کو بات کرے. جو ذکر حسین کرتا ہے ہم اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے. درود پڑھیے گا. اب جناب صرف 10 منٹ آج میں اپنے موضوع کو پڑھوں گا، باقی پھر کل. میں نے
परसों आपकी खिदमत में खिलाफत पर अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं खलीफा बना रहा हूँ, अपना खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा किसको बना रहे? कि मैं इसको आदम को बना रहा हूँ ज़मीन पर। उन्होंने कहा हम इबादत करते हैं, हम में से क्यों नहीं बनाता? उसने कहा जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, चुप कर जाओ, चुप रहो। अच्छा, चुप हो गए। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं तुम्हें चुप कराऊंगा। आदम को इल्म दिया, फिर आदम के साथ उनका मुकाबला कराया इल्म में। वो आजिज़ आ गए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, जो तू जानता है हम तो सिर्फ वही जानते हैं। ने कहा अच्छा तस्लीम करते हो? तो तस्लीम करते हैं। अच्छा, आदम से कहा इनको वो नाम सुना दो। नाम सुना दिया। मैंने उस दिन तफसील से अर्ज़ किया था, आज मैं सिर्फ उसका राबता कायम करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आदम ने नाम सुना दिए। अब परवरदिगार आलम ने ये कहा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अब इसमें एक नुक्ते की बात है कि सबसे पहले जो है वइज़ काला, ये काला जो है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, एक आदमी के लिए। समझे ना? आप तो अरबी जानते हैं, यहां रहते हैं। काला एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी एक आदमी के बारे में बात करनी हो कि उसने ये बात कही तो एक आदमी के लिए, और जब बहुत से लोगों के लिए कहना हो तो फिर कहते हैं कालू, बहुत से लोगों ने कहा। यहां परवरदिगार आलम अपने आप को वाहिद कह रहे हैं। जब तुम्हारे रब ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका, जब काला एक ने कहा, लेकिन जब फरिश्तों ने आदम से शिकस्त खाई तो अब फख्र से कहते हैं वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, फिर हमने जब कहा। बात समझे आप? पहले वाहिद वही अल्लाह। हमारे यहाँ कई ऐसी बातें हैं, कहते हैं जी ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो वाहिद के बारे में है, या ये तो एक इज्तिमा के बारे में है, और आप कहते हैं कि ये अली की शान में है। अब इस वक्त तो इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, बाहर सूरत अगर 2-4 दिन अभी बाकी हैं इंशाल्लाह इसकी भी तफसील अर्ज करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको सिजदा करो, सबने किया, इब्लीस ने ना किया, और वो क्या हो गया? काफिर। सिजदा नहीं किया तो काफिर हो गया। किसको नहीं किया? आदम को। और आदम को सिजदा न करने से उसका काफिर हो जाना एक बात का सबूत है कि अल्लाह से वो हम कलाम था, अल्लाह से बातें कर रहा था, अल्लाह से सवाल कर रहा था, अल्लाह से जवाब ले रहा था। तो काफिर तो उसको कहते हैं जो खुदा का इनकारी हो। काफिर उर्फ़े आम इसी को कहते हैं ना जी, जो अल्लाह का न मानता हो, है ना जी। कहते हैं ये अल्लाह को नहीं मानता, ये काफिर हो गया। तो अल्लाह को तो वो मान रहा था, उससे बातें कर रहा था। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे साथ जितने असहाब तशरीफ फरमा हैं मैं सबको देख रहा हूँ, सबको तस्लीम कर रहा हूँ कि ये बैठे हुए। तो इनके वजूद से तो मैं इनकारी नहीं हूँ, इनके यहाँ तशरीफ फरमा होने से तो मैं मुकर नहीं रहा। अब जो आदम जो इब्लीस जो है वो खुदा से बातें कर रहा है, जब बातें कर रहा है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह को नहीं मानता? उसकी आवाज सुन रहा है, उससे सवाल कर रहा है, उससे जवाब ले रहा है, तो अल्लाह को तो ना मानना उसका साबित ही नहीं होता। अल्लाह को मान रहा है। अगर उसने नहीं माना तो अजमत आदम को नहीं माना, अगर उसने नहीं माना तो आदम की खिलाफत को नहीं माना, अगर उसने नहीं माना तो अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। वो अल्लाह के हुक्म को ना मानना, अजमत आदम को ना मानना, अल्लाह के बनाए हुए खलीफे को ना तस्लीम करना, ये कुफ्र है। अब यही बात जो मैंने अभी आपके सामने सूरह मायदा से जो मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी वो है कि जब मक्के से हज करके आखिरी हज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, अब इसमें आज चूंकि मैं सिर्फ तर्जमा करूंगा उसके बाद कसीदा और बंद, इसमें एक बात सिर्फ ज़हन में रखिए ताकि मुझे कल फिर सब कुछ ना दोहराना पड़े
کہ مکے سے جب چلے تو ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ وہاں انہوں نے آخری خطبہ دیا. مکے میں آپ نے آخری خطبہ دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ لوگوں سنو، شاید اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اس لیے میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور وہ جو کچھ اچھی باتیں تھیں کہ دیکھو فرقے نہ بنانا، اختلاف پیدا نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، نماز کو پڑھنا، روزے کو ترک نہ کرنا، اگر استطاعت ہو تو حج ضرور کرنا، اور زکوٰۃ ضرور دینا، اور خمس ضرور دینا، یہ ساری باتیں، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں آپ نے وہاں فرما دی تھیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ بات ذرا توجہ سے سنا کیجئے. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں جو بات کروں گا میں عالم نہیں ہوں، لیکن بات وہ کام کی ہوگی. مکے میں آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں جتنے پیغامات ہو سکتے تھے جو آپ کی طرف آئے تھے قرآن کی روشنی میں، مذہب کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، وہ سارے آپ نے دے دیے. وہ پیغامات وہاں پر دے دیے. اب جب پیغام دے کے مکے سے چلے تو کسی مقام پر آئے تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان تک پہنچا دو. نہیں سمجھے؟ کچھ ہوں ہاں کرتے جائیے، مجھے پتا چلے، ورنہ میں سمجھ شاید آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیے ایک بات میں آپ یہاں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور میں نے پاکستان جانا ہے کل، تو میرے جانے کا انتظام کر دیجیے. ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، ایسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میرے پاس جانے کا انتظام ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب میں نے پاکستان جانا ہے، میرے پاکستان جانے کا انتظام کر دیجیے. ایک بار آپ سے یہاں کہہ دیا. اب یہاں سے میں جب آگے جاتا ہوں تو مجھے کوئی شخص جاننے والا عالم و فاضل جس نے جو میری ہر بات کو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کو کہہ دو کہ تمہارے پاکستان جانے کا انتظام کر دیں، تو میں اسی کو کہوں گا جناب میں کہہ چکا ہوں، یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. توجہ ہے نا؟ یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. معلوم ہوا کہ یہاں جو پیغام پروردگار عالم فرما رہے ہیں وہ نہیں ہے جو پہلے کہہ چکے ہیں. یہاں کوئی اور پیغام ہے. اگر حضور نے مکے میں خطبہ نہ دیا ہوتا، ہر کتاب میں موجود ہے. آپ بخاری شریف میں دیکھیے، آپ اپنی کتابوں میں دیکھیے، مشکات میں دیکھیے، مسلم میں دیکھیے، ترمذی میں دیکھیے، یہ سیرت النبی شبلی نعمانی میں دیکھیے، اس کی تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی میں دیکھیے، جس کی کتاب میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ مکے سے چلے تو آپ نے وہاں خطبہ دیا اور سب کچھ وہاں پہ فرمایا. پھر پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ان تک وہ پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو میں یہ کہوں گا کہ تو نے رسالت کا کوئی عمل ہی نہیں کیا. اور پھر یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچانے والا ہے. اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو باتیں وہاں کہیں تھیں، جتنی مکے میں کہیں تھیں، ان باتوں سے تو کوئی شخص آپ کے ساتھ نہ برافروختہ ہوا، نہ آپ کے خلاف ہوا، نہ اس نے کوئی کسی قسم کا اظہار کیا، نہ اس کے چہرے پر کوئی اثرات آئے، نہ اس نے کوئی بات کہی، نہ اس نے کوئی قول کہا. تو وہ ساری باتیں ایسی نہیں تھیں جس سے یہ کہنے کی ضرورت پڑتی کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. یہاں کوئی ایسی بات ہے جس کے کہنے سے یہ شک ہے یا یقین ہے کہ لوگ اس کی مخالفت ضرور کریں گے، نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں اللہ لوگوں سے بچائے گا، کھل کر بات کہہ دو. وہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان اللہ
لا یہدی القوم الکافرین، وہاں یہ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے اللہ کے خلیفے کو نہ مانا وہ کافر ہو گیا۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو تیری اس بات کو نہیں مانے گا اس کو میں کافر سمجھتا ہوں اور اس کے بعد اسے کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ اس میں کتنی مماثلت ہے، اس میں کتنی مشابہت ہے، کتنی موافقت ہے، کتنی مطابقت ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب چونکہ وقت ہو گیا زیادہ اس لیے قصیدہ اور اس پہ باقی جو تبصرہ اور جو کچھ میرے علم میں ہے تشریح خلافت کے بارے میں وہ کل عرض کروں گا۔ ایک درود پڑھیے بڑی محبت کے ساتھ۔ معلوم ہے دنیا ساری کو، 2-3 دن اردو پڑھتا رہا نا، آج میں نے سوچا ایک پنجابی کا پیش کر دوں قصیدہ۔ معلوم ہے دنیا ساری کو، کیڑی گال رنگ دین کو لایا زینب نے، معلوم ہے دنیا ساری کو، رنگ دین کو لایا زینب نے، کیویں رنگ لایا ہے؟ ای دین اسلام دے پرچم کو، ای دین اسلام دے پرچم کو، ہر جا لہرایا زینب نے، معلوم ہے دنیا ساری کو۔ درود پڑھیے۔ تعارف پیش کر رہے شاعر جناب بی بی پاک دا۔ میرے جڑے بھائی تشریف لائے نے، جڑے کڈائی مجلس تے تشریف لے آؤندے نے، میں تعارف پیش کر دیا۔ جیڑی بی بی جناب زینب جنہ دا میں ذکر کر رہا، اے جناب رسول پاک، جناب ختم المرسلین، جناب شفیع المذنبین دی اے نواسی ہے۔ جناب حسین پاک دی بہن، جناب حسن دی بہن، جناب علی دی بچڑی، جناب فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا۔ میں تعارف پیش کر رہے، میرے بھرا جڑے نہیں جان جنہوں کو پتہ لگ مندے ان قصیدے جی میں تعارف میں عرض کردہ۔ معلوم ہے دنیا ساری کو، ایندہ نانا علم دا شہر ہے ات بابا علم دا دروازہ، ایندہ نانا علم دا شہر ہے ات بابا علم دا دروازہ، اے تھی نہیں پتر علی دا ہے اند جرأت دا کراندازہ، کی میں پیو وانگوں ہر جا باطل کو، کر زیر وخایا زینب نے، پیو وانگوں ہر جا باطل کو، کر زیر وخایا زینب نے۔ درود پڑھیے۔ ایندہ لے جائے لی دے وانگوں ہے، گفتار رسول دے وانگوں ہے، ایندہ لے جا علی دے وانگوں ہے۔ تو جان دو نا دربار یزید دے وچ بی بی نے جڑا خطبہ پڑھیا، کئی لوگ بھول گئے ہاں جو علی ہے یا زینب ہے۔ اندہ لہجہ علی دے وانگوں ہے، گفتار رسول دے وانگوں ہے۔ اوصاف چویر حسن دس دی،
بطول دے وانگوں ہے اوصاف وچ ویر حسن دس دی کردار بطول دے وانگوں ہے یہ لفظ وانگوں دا مطلب ہے بھئی جی میں او ہے ای میں اے ہے برابر ہے لہجہ علی دے وانگوں گفتار رسول دے وانگوں اوصاف حسن دے وانگوں اور کردار بطول دے وانگوں مگر ایک چیز جدے چ زینب ہر کنوں ود گئی عرض کراں پر صبر دے وچ شبیر تو بھی چا قدم ودھایا زینب نے معلوم ہے دنیا ساری کو درود پڑھیے قصیدے دا آخری مصرع قصیدے دا نچوڑ توجہ نال سنو تے بس آخری مصرع مصاحب دا کافی بی بی جڑے اپنے ویر دی لاش تے آئی ہے نا میری سین آئی ہے نا اپنے بھرا دی لاش تے جی میں آئی ہے تو جان دیو نا جناب حسین دی لاش تے جی میں آئی ہے وہ جان دیو نا بھرا دی لاش دے سر کوئی نہیں بی بی دے ہتھاں چ رسیاں بدین ایویں آئی اپنے ویر دی لاش تے بی بی آدھی ہے ایویں کوئی ہمشیر بھی نہیں آئی تیری لاش تے میں آئی جیویں کیویں او جھنکیں دے نقاتل اکبر دے میں ہاں مجبور نہ رنج تھی میں کیا متا امڑی کو ونج اے آکھیں نہیں کفن پوایا زینب نے متا امڑی کو ونج اے آکھیں نہیں کفن پوایا زینب نے عرض پہ کرداں بدہ کلمہ پڑھ کے خوش تھیں دیں بے مل اسلام ڈہی گی او تے کو خبر ہے کیا اسلام تے سادات دا خرچہ تھی گی او باغ بطول دا پھل دا پھل دا وچ راہ اسلام کپی گی ایک گل ہے بند وچ برگاں دے او تیراں دا پانی پی گی حسین کو رومن والیو میں اج جڑا شروع کیتا ہے وہ حسین دی قربانی حسین دی شان عرض کی تھی جڑی ساری قربانی نا ان دا مقصد ان دا نتیجہ جڑا ہے آج وہ پیش کر رہے ہیں روایات چھے میدان معاشر ہو سی تمام لوگ میدان معاشر دے وچ ہو سن اکھی متھے تے لگیاں ہو سن پنگر چھٹیا ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی زمین تانبے وانگو تپ دی ہو سی ہر شخص اپنے اپنے دکھ وچ اپنے اپنے غم وچ ہو سی جو این اسناد جبریل میدان معاشر دے تشریف کھناسی آواز دے سی ترکو ترکو پردہ کرو اے لوگو پردہ کرو جناب رسالت ماں فرمیشن جبریل پردے دی دعائی دیندہ ودیں کیا گال ہے جبریل عرض کرے سی مولا جناب خاتون قیامت میدان معاشر تشریف کھنامن والی ہیں این واسطے پردے دی آواز دیندہ ودیں جبریل میں محمد دیتا فاطمہ تھی ہے میں بھی پردہ کراں جبریل عرض کرے سی مولا بے شک بی بی پاک حضور دی تھی ہے مگر بی بی کا ایہا جی حالت نہ لاون والی ہے جو حضور دی آنکھیں برداشت نہ کر سکسن این اسناد وچ بی بی میدان معاشر دے وچ تشریف کھناسی ہاتھ وچ ایک تشت طلا ہو سی جن دے وچ کوئی چیز ہو سی حضور پوچھن بچڑا ہے کیڑی شے بی بی عرض کرے سی بابا حضور دی امت کو بخشاون کیتے سامان گھن کے آئیاں بچڑا کیڑا سامان ہے بی بی آدھیے دند مبارک آپ دے بابا
आते कपी पग अली दी लाशा मोसन पाक दहे आते रंजी बे कसीदी कैद है मैडी बचड़ी दी शहादत पुत्र सखी दी जे आखो तो रब को चाव सुनावा जो कैद मुसाफिर थी दी बस बचड़ा यह सामान है जो कोई ब्याह सामान भी है अगर ये सामान घट थी वने वाल क्या करे से बीबी आदि जे मीज़ान शफात दिया ओ वद पईया बाबल लाहा मैं बिच मीज़ान दे चावो रखे सा जो अब्बास दिया कपियां बाहा ओ जेड़े जुल्म कीते तड़ी उम्मत ने मैं ताऊं दे लायक ना मैं नाल ज़ैनब दे टुरदी रहियां विच शाम कूफे दियां राहां आवे हुसैनियों मैं मुख्तसर अर्ज़ करां बीबी परवरदिगार आलम दे दरबार दी पेश थी सी मौला मैं अपने पुत्र दी शहादत पेश करना ही पुत्र दा मुकदमा पेश करना ही बीबी तेरी शहादत पुत्र दी शहादत दा कोई गवाह भी है बीबी अर्सी मौला गवाह तो बहु हैं मगर सब तो वड्डी गवाह मेरी धी ज़ैनब खातून है जिबरील को मौला फरमाए सन जा जिबरील जनाब ज़ैनब को इज्जत ते तौकीर दे नाल घिन्ना जिबरील आसी जनाब ज़ैनब दी कबर ते आके आवाज देसी अस्सलाम अलैके या उम्मुल मसाइब आवाज आसी जिबरील किवें आए बीबी तू अपने बिरा दे मुकदमे दी शहादत देवनी है जिबरील कोई सवारी घिन के आए हाँ बीबी 70,000 हूरत बहिश्ती महाफा घिन के आया जिबरील मैं सवारी दे लायक ना हाँ वाल बीबी ओ केड़ी सवारी है जड़ी हजूर दे कान खिन के आवा आवाज आंदी है मेरे कान सवारी उहा होवे अते उहा होवे मुहारी उमे होवे पर्दा सर मेडे दा उमे होवे खलकत सारी अते वल ओ बिच झोली दे बैठी होवे मेरे वीर दिधी वो प्यारी उमे बारिश होवे समझ गयो ना उमे बारिश होवे पत्थरां दी उमे पड़े कुरान कुंकारी अर्ज प्या करदा मेरे कान सवारी उहा होवे अते उहा होवे मुहारी उमे होवे पर्दा सर मेडे दा उमे होवे खलकत सारी ओ विच छोली दे बैठी होवे ओ मेरे वीर दिधी वो प्यारी उमे बारिश होवे पत्थरां दी उमे पड़े कुरान कुंकारी बस बीबी यह सवारी या कोई ब्याह इंतजाम दी बीबी फरमेंदी नहीं ब्याह इंतजाम भी है उहा तोक बीमार दे गल विच होवे अते हत्थां को होण जंजीरे होवे पैर प्यादा हथ मुहारा जारी होवन रत दे नीरे
او سر سانگا تے اسوار ہومن آکھے خلقت و تقدیر لوگ پوچھن سر کہندے بی بی آکھا میں اجڑی دا ویرے حسین کو روون والے ہو القصہ بی بی تشریف کھنا سی مگر بی بی فرمے سی جڑے میدان معاشر وچ آسی دائی فضا بھی نال ہو سی ہر کوئی بی بی دے حیا کنو اپنی اکھیاں جھکی کر لے سی دائی فضا ویک سی وہ دائی جڑی میدان کربلا دے وچ بھی نال ہے تے بازار شام دے وچ بھی نال ہے لوگ حیا کنو اپنی اکھیں جھکا سن دائی آکسی اج تاں اکھیں بند کیتی کھڑے ہو جو اے مخلوق خدا دی او لوگ بھی بچ موجود ہو سن جنہ رولی جائی زہرا دی او میں صدق ونیا جدہ شام گئی ہائی میری مرشد زادی آلوک تمامی دیکھو قیدی پھر گئی ہائی ایہا منادی بس ایک بند شام دے در تے بی بی اپنے اٹھ تکی میں لتی شام دا ذکر کر رہے نا شام دے دروازے تے یزید نے حکم دیتے ہر کارا آئے میرے آقا امام زین العابدین سید الساجدین کو حکم دیتا یزید دا کہ تمام سوار اپنے محملہ تو لے ونجن ہر کوئی اپنے محمل تو لتھا ہے سید الساجدین دے دارے ہے مگر ایک بی بی جڑے لتھی ہے سید اپنے جگر تے ہاتھ رکھ کے باندھا باندھا زمین تے بہ کے عرض کرا ہوں کیڑی بی بی تکی میں لتھی یا او مجموعہ کل تکلیفاں دی مجموعہ کل تکلیفاں دی در شام اتے لہ پیا میں اٹھ تو لتھیا سین میڈی ود مرض بیمار دی گیا او طرزیا نوکھڑی ہر کوئی پرچامنی دیندہ ہے نا پرچامنی ہر کوئی دیندہ ہے مگر بی بی کو جی میں اپنے ویر دی پرچامنی ملی ہے نا وہ میں عرض کر رہے ہیں او طرزیا نوکھڑی نال بی بی کو پرچامنی ویر دی ڈھیا لگ پتا گیا دیواراں کو